السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، وقال عز وجل شانہ فی مقام آخر، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے خون اور تمہارے جانوروں کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ آپ کا خلوص اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، خالصتاً ایک اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ناظرین سامعین، آج جس چیز کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ عشرہ ذو الحجہ ہے، اور عشرہ ذو الحجہ کے مستحب اعمال میں سب سے اہم ترین عمل اور سب سے نمایاں اور سب سے مقبول اور اللہ کے ہاں سب سے معزز مکرم عمل وہ قربانی کا ہے۔ تو قربانی کیسے مقبول ہو، کیسے آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ حاصل کرے، اس کے لیے چند ایک شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط مقبول قربانی کی یہ ہے کہ قربانی کرنے والا موحد ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پیچھے سورہ انعام میں 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا 18 انبیاء میں سے، پیغمبروں میں سے کوئی نبی بھی شرک کرے گا تو ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ گویا کہ پہلی بنیادی شرط کیا ہے؟ آدمی موحد ہو، اور اسی کے لیے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے۔ ایک آدمی توحید پرست نہیں ہے، موحد نہیں ہے، قرآن و سنت پر ایمان یقین رکھنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ کی وحدانیت کو اور اس کی ربوبیت الوہیت کو نہیں مانتا، اللہ کے اسماء و صفات کو اسی طرح نہیں مانتا جس طرح ماننے کا حق ہے، اس کی قربانی تو کیا اس طرح کے ہزاروں عمل بھی اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ قربانی کرنے والا مخلص ہو، اس کے دل میں اخلاص ہو، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارا خلوص پہنچتا ہے، کس قدر آپ خلوص سے اللہ کے ہاں اپنا عمل پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح تیسری شرط آپ کا رزق حلال ہو۔ اکثر دیکھا گیا ہے آدمی سود سے، رشوت سے، چوری ڈاکے سے پیسے کمانے والا آدمی لاکھوں روپے کے جانور ذبح کر رہا ہوتا ہے۔ آپ رزق حلال سے قربانی کرو، چاہے آپ 15-20 ہزار کی رقم سے قربانی کر رہے ہیں، رقم چاہے تھوڑی ہو، چھوٹی ہو، جانور چاہے چھوٹا ہو، لیکن رزق حلال کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اس چیز سے خرچ کرو جو تمہارا پاکیزہ مال ہے، جو تم کماتے ہو اس کمائی کے پاکیزہ وہ مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ گویا کہ رزق حلال یہ بنیادی چیز ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے، پاکیزہ کے علاوہ کوئی بھی چیز قبول نہیں کرتا۔ یہ بنیادی شرط ہے۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ جانور آپ کا بہیمۃ الانعام 4 جانوروں میں سے ہو، یعنی یا اونٹ
اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال سے نوازا ہے، صاحب ثروت ہیں، تو اونٹ کو اللہ کے ہاں ذبح کرو جس کے 10 یا 7 حصے ہیں حدیث کے مطابق، اور اس کے بعد بہیمۃ الانعام میں گائے اور اسی طرح بکری اور بھیڑ، ان چاروں جانوروں کا مذکر مؤنث گویا کہ 8 یہ جانور بنتے، 8 جوڑے بنتے ہیں۔ 8 میں سے کوئی جانور اللہ کے ہاں آپ قربان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ جانور ہو جو جانور قربانی کی عمر کو پہنچ چکا ہو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا یسر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، تم صرف مسنہ جانور، دوندہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ اگر آپ کو دوندہ جانور نہیں ملتا، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ قربانی میں دوندہ جانور نایاب ہیں، یہ آج کل تو شہروں میں تو بالخصوص اور بالخصوص ہمارے پنجاب پاکستان بہت کم علاقے ہیں جہاں دوندہ جانور نہ ملے، جو نا وہ اس طرح کی صورت نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیشہ مسنہ اور دوندہ جانور ذبح کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طرح 5ویں شرط جو نا وہ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں فوش قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ فوش قسم کا عیب ہوا تو وہ جانور بھی قربانی میں نہیں لگتا۔ فوش قسم کے عیب 10-15 ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو ہم اگلے پارٹ میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ قربانی کے جانور میں فوش قسم کے عیوب کون سے ہیں۔ ناظرین سامعین، یہ تھے وہ جو پوائنٹ جو مقبول قربانی کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلے بندہ قربانی کرنے والا موحد ہو اور اسی طرح مخلص ہو۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی اوصاف کا موصوف بن کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔